السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ آج کے اس درس میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے اکثریت اہل بدعت ہی کی ہے، وہ یہ کہ عقیدہ اور مسلک کے بارے میں انہوں نے بہت تشدد کا راستہ اپنایا ہے۔ ان کے بعد عقائد کا تذکرہ ہم آج کریں گے اور اسے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت میں وہی عقیدہ مذکور ہے جو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنا عقیدہ باور کیا ہے اور بتلایا ہے، اور خود سلف اور خلف کے اقوال کی روشنی میں بھی اس چیز کو واضح ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے اور لوگ ایک جھوٹ اور ایک تہمت کے طور پر محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف منسوب نہ کریں کہ انہوں نے کتاب و سنت کی غلط ترجمانی کی ہے۔ ذرا دیکھیے، جب اس سے احسا کے لوگوں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ ذرا اپنے عقیدے کی وضاحت کیجیے، اس وقت انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور یعنی خط لکھا اور اس میں جواب دیا انہوں نے ان کے سوال کا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ وہ شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں: اشہد اللہ ومن حضرنی من الملائکہ واشہدکم، میں اللہ کو اور اپنے پاس موجود فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اور آپ حضرات کو جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو گواہ بنا کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بات کہاں موجود ہے؟ الدرر الثنیہ فی الکتب النجدیہ، جلد نمبر 1 صفحہ 18 پر یہ چیز موجود ہے، ان کا یہ رسالہ وہاں پرنٹ ہے، اور اگر کبھی کوئی دیکھنا چاہے تو اس طرف رجوع کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ: انی اعتقد ما اعتقدته الفرقۃ الناجیہ، میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جس کا عقیدہ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والے گروپ نے رکھا ہے، اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت جس کو فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں، اس کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ میرا بھی ہے، اور یہ بات بھی وہی موجود ہے، رسالہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں: من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمانیات کے تعلق سے میرا ایمان ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں میرا ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور تقدیر پر یعنی اچھی بری تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ یہی ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں ایسی کوئی چیز ذکر یہاں نہیں کی ہے، اور یہ کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہی بات جب جبریل امین نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ومل ایمان، محمد ذرا واضح کرو کہ ایمان آپ کے نزدیک کیا ہے، ایمان آپ کسے سمجھتے ہیں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو روایت کی بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت بالکل واضح ہے، اور اس کے اندر ان 6 چیزوں کا تذکرہ ہے جو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے ایمان کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کیا گیا، فاخبرنی، جبریل امین نے کہا فاخبرنی، لہذا آپ پھر مجھے خبر دیجئے، بتلائیے، عن الایمان، ایمان کے بارے میں۔ قال ان تؤمن باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کیا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، وبالقدر خیرہ وشرہ،
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب بتلائیے ذرا، محمد بن عبد الوہاب نے اپنا ایمان ذکر کرتے ہوئے کہ ایمان ہمیں کن کن چیزوں پر لانا ہے، انہی 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کے بتانے پہ ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں ایمانیات میں سے ہیں، یعنی ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ اب اگر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہی بات واضح کی کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے، اس کے فرشتوں پر ہے، اس کی کتابوں پر ہے، اور آخرت کے دن پر ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ہے، تو انہوں نے اس میں غلط کیا ہے۔ اس پہلو پر تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بات میں نے بتلائی کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو، سلف اور خلف سے اس پر کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دلیل کے طور پر کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کتاب کے قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھ دی ہے، ذرا دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے، ولکن البر البار، بر بمعنی البار، یعنی اسم فاعل ہے، گویا کہ نیکی کرنے والا، نیک وہ ہے، کون ہے؟ اس کے بعد ذرا دیکھیے، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور سارے فرشتوں پر، والکتابی، اور ساری کتابوں پر جو اللہ رب العالمین کی طرف نازل کی گئیں، والنبیین، اور سارے نبیوں پر جو ایمان لائے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر 2، ایمان بالملائکہ 3، ایمان بالکتاب کتب 4، ایمان بالرسول بالنبیین 5۔ باقی کیا ہے اس کے اندر؟ تقدیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ اگر سورہ فرقان اٹھا کر کے دیکھیں گے، آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ یہی تقدیر ہے۔ تو 6 چیزوں کا تذکرہ ایمانیات سے متعلق جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اپنے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس بابت ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا جائے کہ انہوں نے تشدد کا کوئی راستہ اپنایا ہے۔ یہاں ابھی تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلا، لیکن آگے ان کے عقائد کا جہاں تذکرہ ہے ہم ذکر لیں گے، اور ایک ایک کر کے کتاب و سنت کے روشنی میں بھی ہم اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور سلف اور خلف کے اقوال کے روشنی میں بھی اسے ہم ثابت کریں گے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی، اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو صحیح مسلم کتاب الایمان، باب معرفت الایمان والاسلام والقدر وعلامت الساعہ، اس کے معرفت کا بیان، یعنی ایمان، اسلام اور قدر اور قیامت کے نشانی کی معرفت کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 102، اور صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ ہے صحیح بخاری کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی، سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، اس کا بیان کہ جبریل امی کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور قیامت کی گھڑی کے بارے میں، یعنی وہ کب ہے۔ تو یہ باب باندھی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے باب وضع کی ہے اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر، جو کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنا ایمان بتلایا ہے کہ من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیر وشر، یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی شخص شک کرے تو اس کو چاہیے کہ کتاب و سنت کو دوبارہ پڑھے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، اور سلف کے اقوال اور خلف کے اقوال جو صحیح منہج پر ہیں ان کے اقوال کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ وہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس بات کو مبنی بر حق پائے گا اور صحیح پائے گا، کتاب و سنت کے مطابق پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق ہی کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس منہج پر چلتے ہوئے جس منہج پر چل کر کے دعوت صحابہ کرام نے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔